آرم فورسز بالکل دفاع کریں گی مڈل ایسٹ کا بھی اور اس طرح ایران کا بھی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو مسلم کنٹریز کا بھی، اور ابھر کے آ رہے ہیں بالکل سی ڈی ایف اپنی اسٹریٹجیز سے، اور اسی طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے مراسم صحیح رکھے اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن کچھ ہماری شرائط بھی ہوں گی. تو اچھی امپرووائزیشن کرتے جا رہے ہیں. لیٹ سی جی کے دیکھتے ہیں کہ آگے کی طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طرف چلتا ہے. تو ہم دعا گو ہیں اس 2026 میں نیا سال آ چکا ہے تو پاکستان میں پراسپیرٹی ہو، خوشحالی ہو، اور اسی طرح روزگار ہو، اور اسی طرح بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی آئیں، اور اسی طرح پراسپیرٹی کی طرف گامزن ہو پاکستان. اور اسی طرح جو نیک نیتی کے ساتھ پاکستان میں سوچ رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لو رکھتے ہیں، فیلنگز، افیکشن، تو اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان سٹیپ فارورڈ ہو، موو فارورڈ ہو ٹوورڈ پروگریس. اور اس طرح محسن نقوی صاحب بھی دن رات کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف بڑھے، اور ہر ایئرپورٹس پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، اور اپنی سروسز سے غافل نہیں ہوتے، اور وہ بھی مین پیج پہ ہوتے ہیں. بڑی انہوں نے محنت کی ہے، سی این این سے لے کے میڈیا نیوز چینل سے لے کے بعد میں وہ انٹیریئر منسٹر بنے، اور اس طرح کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی، اور کرکٹ ٹیم بھی بہت اب اچھی ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب دشاؤں میں بہتری آئے گی اور اعلیٰ امپرووائزیشن ہوگی، اور پاکستان میں پراسپیرٹی ہوگی، اور ایگریکلچر کا بوم ہوگا، اپ لفٹ ہوگی ایگریکلچر. اور 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے ریپبلک آف چائنا، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی خوراک کی کھپت بھی پوری کرنی ہے، اور اسی طرح پاکستان کی بھی. تو لگتا ہے کہ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ نیکسٹ سی پیک کے بعد وہ ایگریکلچر پہ بھی کرے گا. ظاہری بات ہے ہی ہیز دا پوٹینشیل، لیبر پاور ہے، مین پاور ہے چائنا. اور اسی طرح 27 کروڑ عوام میں سے ہم نے تقریباً جتنے ورکرز ہیں، مزدور ہیں، لیبر ہے، ان کو بھی سکیلڈ کرنا ہے اور آگے کی دشاؤں میں لے کے جانا ہے، اور پراسپیرٹی کی طرف سٹیپ فارورڈ ہونا ہے. ہمیشہ کلندر ٹی وی، جب ہم پہلے ڈسکشن کرتے تھے کلندر ٹی وی سے، تو اب ہم سکائی 14 نیوز سے کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہم آپٹومیسٹک رہے ہیں، ہمیشہ انسان کو آپٹومیسٹک ہونا چاہیے نہ کہ لیتھارجک. تو ہمیشہ ہم بھی آپٹومیسٹک ہی رہے ہیں، اور ہمیشہ سوچتا یا اللہ اے آل محمد کہ مدد فرمائیے پاکستان کی، اور پاکستان سٹیپ فارورڈ ہو، موو فارورڈ ہو پراسپیرٹی کی جانب، اور پاکستان میں خوشحالیاں آئیں اور اسٹرانگ ڈیموکریسی ہو. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہر ایک کی رسپیکٹ ہو، عزت ہو، چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، دہقان ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو بڑا کردار ہے کسان کا اس ملک میں، اور ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان میں بالکل ایگریکلچر. تو ہونا چاہیے اور ان کی بھی عزت اور رسپیکٹ کرنی چاہیے ان کسان کی، کہ رات کو بالکل وہ پانی لگاتے ہیں سردی میں، اور گرمیوں میں دن کو پانی لگاتے ہیں، دھوپ میں محنت کرتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں. اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو اس زراعت پہ اتنی اعلیٰ توجہ دی جائے، اور کھادیں بھی بالکل چائنا سے منگائی جائیں، اور نرخ جو اس کے ہیں کم ریٹ پہ پہنچائی جائے ان عوام تک، یعنی کہ ان کسانوں تک، تاکہ وہ اچھی پروڈکشن کر سکیں. اور نئے ٹولز ایگریکلچر کے وہ بھی انٹروڈیوس کرائے جائیں، اور کم قیمت پر چائنا کے اعلیٰ جو ہے ٹولز ہیں وہ بنا رہا ہے چائنا. تو ترقی ہو پاکستان میں. اور فیلڈ مارشل آف پاکستان نے تہیا کر رکھا ہے کہ بالکل آرم فورسز بھی میں باہر کے ممالک میں 5 سے 5.5 6 لاکھ آرم فورسز بھی بالکل ایڈجسٹ کروں گا، اور نئی بھرتیاں بھی فوج میں ہوں گی. وہ ایئر فورس ہے، نیول ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں گراؤنڈ فورسز ہیں تو تینوں دشاؤں میں، اور اس طرح پیرا میڈیکل فورسز ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ریزرو آرم فورسز ہیں. تو ہر دشاؤں میں وہ تھنک کر رہے ہیں، اور اسی طرح نیک نیتی سے اگر وہ اعلیٰ امپرووائزیشن کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور آل محمد اس کی مدد کریں اور وہ سٹیپ فارورڈ ہوں. تو نیکسٹ خبر پہ ہم چلتے ہیں. وہ نیکسٹ خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، کہ عمران خان صاحب کو بھی چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور موو ٹو پروگریس ہے، ڈائلاگس اور ڈیولپمنٹس شاید میں بھی جلد ہی عمران خان صاحب کی بھی رہائی ہو جائے.
تو یقیناً اور اندر سے یہ باتیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور کچھ آرم فورسز کے لوگ بھی ان سے ملے ہیں ٹاپ لیول کے اور اسی طرح بانی پی ٹی آئی سے اور یہ گفت و شنید ہو رہی ہیں. شاید ان کو بھی مے بی مین پیج پہ لایا جائے, اٹ از مے بی, اور اس طرح اگر وہ تھنک کیا جا رہا ہے اور وہ ڈسکشنز جاری ہیں ہوپ سو. اور اس طرح بہت سارے جرنلسٹ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بالکل وہ ڈیولپمنٹس جاری ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی رہائی جلد ہی مل جائے گی. تو ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ ڈسکشنز کرتے جائیں, تو اندر سے ڈسکشنز تو کچھ نہ کچھ جاری ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ان کی رہائی بھی ہو جائے اس نئے سال میں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اگلی خبر پہ, یو ای اور سعودی عربیہ کا جو کانفلکٹ ہوا ہے, اور اسی طرح اگر بہتر یہی ہے کہ یہ ریزالو ہو جائے اور سی ڈی ایف کی یہ کوشش ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کی, اور اسی طرح کہ دونوں میں بالکل کوئی بہتری آئے اور دونوں ایک پیج پہ ہی چلے میرے ساتھ. اور اسی طرح ڈیفینس معاہدہ کیا گیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, انہوں نے کہا ڈیفینس معاہدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اور جھکاؤ آپ کا زیادہ یو ای کی جانب ہے. تو لگتا ہے یوں ہی ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ دونوں ایک ہی پیج پہ چلیں اور اسی طرح یہ جتنے بھی آپ کے آپس میں جو کانفلکٹس ہیں وہ ریزالو ہوں, اور اسی طرح ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور بالکل مقابلہ کرنا ہے ان تغونی طاقتوں کا. اور اس طرح جتنے بھی مسلم کمیونٹی ہے, مسلمان دنیا اور اس طرح مسلمان مومنین, تو ان کو جو مسائل درپیش ہیں تو وہ ان کا ہم مقابلہ کرتے جائیں. تو وہ یہی شاید میں بھی اندر سے چاہتے ہوں گے کہ یو ای کا بھی کانفلکٹ ریزالو ہو آسانی سے سعودی عربیہ کے ساتھ اور دونوں مین پیج پہ چلیں. تو بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے اور گڈ اسٹریٹجی, گڈ امپرووائزیشن. سو وی اپریشیٹڈ فرام اسکائی 14 نیوز. اور اس طرح ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی مانگ لی ہے, بالکل ہی وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اسٹریٹجک پارٹنر ہوں پاکستان کا, اور اسی طرح ہمیں ایئر فورس کا کم بیک ریٹیلیشن دیا جائے کیونکہ پاکستان کیپیبلٹی رکھتا ہے اور اس 8 دن کی جنگ میں ابھر کے ہی سامنے آیا ہے پاکستان. تو بڑا بالکل ہی ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا ہے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی پر, پاکستان کے اوپر اور پاکستان آرم فورسز کے اوپر, ان کے پروفیشنلزم کے اوپر, اور ہونا بھی چاہیے تھا. اور نو ڈاؤٹ دنیا کی ٹاپ لیول کی آرم فورسز ہے, پروفیشنلزم ہے ایئر فورس, نیول اور گراؤنڈ فورسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں. تو ظاہری بات ہے پروفیشنلزم انسان کو آگے لے کے جاتا ہے اور وہ ہے پاکستان آرم فورسز میں, اور قابل لوگ بھی اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے اندر سے آرم فورسز میں جتنے بھی وہ انٹیلیجنس تھیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جنرل فیض حمید صاحب کو ان کو امپریزنمنٹ ہوئی ہے, اور اندر سے جو ایسے کریکٹر تھے انہوں نے فوج میں وہ بالکل ہی پش بیک کر دیے ہیں اور سٹیپ فارورڈ ہے, موو فارورڈ ہے آگے کی طرف. تو ہوپ سو ہمیں امید ہے کہ بالکل یو ای اور اسی طرح سعودی عربیہ بھی عقل کے ناخن لیں گے اور اسی طرح ایک ہی پیج پہ چلیں گے. اور کیونکہ ہمارا دشمن بہت سخت چلاک چلتر اور مکار ہے, اور پیسہ اور دولت اور ویپنائزیشن میں بالکل ہی اٹا پڑا ہے, اور ہم وہی ہیں بدر والے, عہد والے, خندق والے اور اسی طرح فتح مکہ والے. تو ہم ہیں اللہ والے, محمد والے, علی والے, فاطمہ والے, حسن والے, حسین والے. تو ان تغونی طاقتوں کا مقابلہ کرتے جائیں گے. حالانکہ ایران نے بھی بہت پرابلم فیس کی ہیں اور اس کی اکانومی بالکل گری ہے, اور اسی طرح اس کے روپے کی قدر میں بہت کمی ہوئی ہے ایرانی ریال میں اور اسی طرح ایرانی تومان میں. تو لیکن وجہ کیا تھی, سینکشن ہی اتنے تھے اور اوپر سے جنگیں تن تنہا لڑتا گیا ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران, اور مقابلہ کرتا گیا ان تغونی طاقتوں کا, اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے والا ہی ایران ہے, اور ساری پراکسی 1.5 ڈیکیڈ سے وہ ایران ہی کی تھی, اور اس نے بڑی سیکریفیشن دی ہیں, سیکریفائس کی ہیں اپنے آرم فورسز کے لوگ, عالم دین, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنی عوام, اور بڑی شہادتوں کا سلسلہ ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کا. تو اب مسلم امہ اور مسلم دنیا کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور اس طرح سعودی عربیہ اور یو ای کو بھی اور مین پیج پہ آنا چاہیے اور پہچانے آپ کا اصل دشمن کون ہے. تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے اور دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز. اور اسی طرح لینڈ ایکوزیشن, اسی طرح لینڈ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپیوٹرائز کرتا جایا ہے گورنمنٹ آف پاکستان, اور پنجاب گورنمنٹ اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور اب جتنا بھی بائے کے بھی ہیں, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں انتقال اور اس طرح رجسٹری, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اگر آپ نے فرد ملکیت نکالنا ہے تو آپ پٹواری نہیں نکالے گا, بلکہ آپ کو آن لائن ای سہولت گھر سے بھی آپ کو
یہ پرت مل جائے گا، اور اسی طرح رشوت کا بالکل خاتمہ کیا جا رہا ہے، قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح نیٹ اینڈ کلین یہ ریکارڈ چڑھایا جا رہا ہے جو مالکان ہوتے ہیں زمین کے، اور آن لائن آپ اپنے پرت حاصل کر سکیں گے اپنی زمین کا۔ اور اس کا جو پیج ہے وہ ہے www.http/ROD، تو اس پہ آپ چلے جائیں، اور اسی طرح اپنا لینڈ کا ریکارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پٹواریوں کی امپرووائزیشن ختم، تحصیلدار اور اسی طرح کانگو کی، اور جو آپ فرد ملکیت نکالنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، رشوت یہ وہ، اور اس طرح وہ جو پٹواری ساز باز کرتے تھے، اور اس طرح ساز باز کر کے بالکل ہی تنازع پیدا کر دیتے تھے زمینوں کے اندر، تو وہ یہی مین کردار ہوتے تھے۔ تو اب ان کا بالکل کردار بالکل ختم، اور مریم نواز صاحبہ نے ٹھان لیا ہے کہ بالکل قبضہ مافیا کو بالکل ختم کرنا ہے، اور اسی طرح لینڈ کا ریکارڈ بالکل آن لائن ہی بنانا ہے، اور آن لائن ہی لوگ اپنی سہولت حاصل کر سکیں، اور اسی طرح کمپیوٹرائز ہوتا جائے گا، اور مرحلہ وائز شروع ہے، سیالکوٹ سے لے کے پورے پنجاب تک بالکل یہ ریکارڈ بالکل آن لائن کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح آپ آن لائن اپنا ریکارڈ زمین کا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پٹواریوں کا کنٹریبیوشن صرف سمٹ کے رہ گیا ہے، وہ گردواری تک، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ریونیو کلیکشن تک اور ان چیزوں تک ہی رہ جائے گا، اور اب آپ آن لائن ہی بالکل اپنا ریکارڈ حاصل کریں گے، رجسٹریوں کا انتقال اور بے اور یہ ساری چیزیں، اور تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور آپ کا یہ کام آسان کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، چیف منسٹر پنجاب نے۔ تو گڈ ول اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور بڑا اعلیٰ اٹھایا ہے کہ جو زمینوں کے تنازعات تھے وہ بہت مسائل والے تھے، اور 20 سال تک لوگ رلتے رہتے تھے، تو اب وہ آسان ہو جائے گا، اور اب وہ کوئی کسی کی زمین گریب نہیں کر سکے گا، سارا ریکارڈ ہی کمپیوٹرائز ہو جائے گا پورے پنجاب کا۔ تو خوشخبری ہو جی اس 2026 کے حوالے سے، نئے سال کے حوالے سے پورے پاکستان کو، اور اس طرح پنجاب کو، اور عموماً انشاءاللہ تعالی جو اچھی چیز شروع ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں ہی آ جاتی ہے، تو باقی صوبے بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے، دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز، اور اپنی مشاورت اور آراء کا بھی اظہار کیجئے گا۔ جانے سے پہلے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔